حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فقیر لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، فقالوا ذهب الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال و دولت رکھنے والے لوگ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے اور ان کے اعمال میں درجے بھی بڑھ گئے، یصلون کما نصلی، یا رسول اللہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، یا رسول اللہ جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ ہم سے پھر بھی فضیلت لے گئے، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، یا رسول اللہ ان کو پھر بھی فضیلت حاصل ہے، وہ فضیلت کس کی وجہ سے ہے؟ وہ فقراء صحابہ، وہ غریب صحابہ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ مال کی وجہ سے ہے، ان کے پاس مال و دولت ہے، یحجون بہا، اس مال کے ساتھ وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وَيَعْتَمِرُونَ، یا رسول اللہ وہ عمرہ بھی ادا کرتے ہیں، وَيُجَاہِدُونَ، اور وہ جہاد بھی کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، اس مال کے ساتھ وہ صدقہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ چار عمل ان فقراء صحابہ نے حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کی، یا رسول اللہ ہم میں وہ صحابہ جن کے پاس مال و دولت ہے وہ ہم سے تو زیادہ آگے بڑھ گئے، ان کے زیادہ فضیلتیں ہو گئیں۔ جب حضور کے صحابہ نے یہ عرض کی نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو تم کرو تو تم ان سے بھی فضیلت میں بڑھ جاؤ گے؟ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو تم کرو گے تو فضیلت میں ان سے بھی بڑھ جاؤ گے، جو اپنے مال کے ساتھ حج کرتے ہیں، جو اپنے مال کے ساتھ صدقات کرتے ہیں، جو اپنے مال کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، جو اپنے مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ان سب سے تم بڑھ جاؤ گے۔ ایک عمل میں تمہیں بتا رہا ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ عمل کرتے رہو گے تو تمہارے بعد یہ جتنے بھی اموال رکھنے والے جن کے پاس مال و دولت ہے وہ تمہارے برابر نہیں ہو سکتے، ہاں وہ تم سے پھر آگے بڑھے گا جو یہ عمل بھی ساتھ کرے گا۔ جو لوگ مال و دولت رکھنے والے ہیں اور وہ ساتھ یہ عمل کریں گے تو ان کے پاس دو اجر آ جائے گا۔ تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، یہ عمل کرو گے تو تمہیں ان کا ثواب ملے گا، یعنی حج کا بھی ثواب ملے گا، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ثواب ملے گا، اور عمرہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، حضور نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تم اللہ کی تسبیح بھی بیان کیا کرو، اس کی بڑائی بھی بیان کیا کرو، اس کی حمد بھی بیان کیا کرو۔ کیا مطلب؟ تم 33 مرتبہ کہا کرو سبحان اللہ۔ جو 33 مرتبہ نماز کے بعد کیا کہے؟ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ کہے اللہ اکبر، اور 33 مرتبہ کہے الحمدللہ۔ یہ جملے اس نے کہنے ہیں۔ ہمارا جو آدمی ہر نماز کے بعد، پہلے دیکھنا تو یہ ہے کہ نمازی کون بنے گا۔ نماز کے بعد جو آدمی ہر نماز کے بعد جو یہ عمل کرے، پہلی احادیث میں حج اور عمرے کا ذکر تھا، ہمارا حضور نے جو آدمی غریب ہو محتاج ہو وہ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور اضافہ یہ ہے کہ اللہ جہاد کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، صدقہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ یہ کوئی مشکل عمل ہے؟ میں یہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا بھی، عمرے کا بھی، جہاد کا بھی اور صدقہ کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔